نکلا ہے عربی کے سیغے سے. اس کے معنی ہے کھولنا. اور اس علم میں چونکہ قرآن کریم کے مفہوم کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اسے علم تفسیر کہتے ہیں. قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ دو طریقے کی. ایک آیات کی قسم وہ ہے جن کے سمجھنے کے لیے عربی زبان ہی کافی ہے. لغت عرب اور عربی زبان اگر کوئی بندہ سیکھ لے تو قرآن مجید کی بہت ساری آیات کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے. جیسے عربی گرامر ہے، قرآن کے جو سیغے ہیں گرامر کی شکل میں جو آج کتابوں میں بہت سارے لوگ سہولت اور آسانی کے لیے لکھ رہے ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی بہت ساری قرآن مجید کی آیات ایسی ہیں جن کا معنی واضح ہے، جن کا مفہوم واضح ہے، جن میں کوئی شبہ نہیں، کوئی مطلب ایسا نہیں ہے شبہ سے مراد کہ سمجھنے میں دشواری ہو. بالکل کھلا ہوا معنی ہے، عام انداز میں عام مسائل بیان ہوئے ہیں. ایسی آیات کو لغت کے ذریعے سے آدمی حل کر سکتا ہے. دوسری قسم ان آیات کی ہے جن میں کوئی اجمال ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر انداز میں کوئی بات فرمائی، اب اس کی تشریح کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے بعض آیات ایسی ہے کہ اس کا پس منظر سمجھنا پڑتا ہے. بعض آیات میں قانونی مسائل ہے، گہری باتیں ہیں، تو اس سلسلے میں تفسیر اس کی ضروری ہو جاتی ہے. اور تفسیر کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی ان آیات کے 6 ماخذ ہیں، یعنی 6 ایسے ذریعے ہیں جن کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر کو ہم سمجھ سکتے ہیں. سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ ہے خود قرآن کریم. یعنی قرآن کریم کی بعض آیات ایسی ہوتی ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر دیتی ہے. ایک آیت میں کبھی بات مبہم انداز میں ہوتی ہے، جیسے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو بات ارشاد فرمائی ہے، اے اللہ بندے دعا کر رہے ہیں ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کیجیے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا. اللہ نے انعام کس پر فرمایا، وہ کون لوگ ہیں، یہاں پر اس کا تذکرہ نہیں ہے. خود قرآن مجید کی ایک اور آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ نے اس کی تشریح فرما دی. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہے وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالح ہیں. ان 4 لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا. تو پہلی آیت کی تفسیر دوسری آیت نے کر دی. صراط الذین انعمت علیہم میں انعام یافتہ کون ہیں، یہ 4 لوگ ہیں. تو اس طریقے سے قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر دیتی ہے. جیسے ایک اور مثال فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 ہے. اللہ فرماتے ہیں پس آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. اب وہ کلمات کیا ہے، کون سے کلمات ہیں، کیسے معلوم ہو؟ تو خود قرآن اس کی تفسیر کرتا ہے. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 ہے. تو دیکھیں وہ کلمات کون سے تھے جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، وہ یہ کلمات تھے. ربنا ظلمنا، اے ہمارے
ہمارے رب ہم نے ہمارے اوپر ظلم کیا، ظلمنا انفسنا ہماری جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر آپ ہماری بخشش نہ کریں، وَتَرْحَمْنَا اور رحم نہ کریں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے لوگ کون ہیں، ان سے مراد کون ہے، یہاں اللہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ تو ایک اور آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ جو آیت تھی کونوا مع الصادقین، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے، اس کی جو تشریح ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، بڑی تفصیلی آیت، لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ یہی لوگ سچے ہیں۔ کون سے لوگ سچے ہیں؟ اب آپ سنیں، اللہ کا فرماتے ہیں کچھ ساری نیکی اسی میں نہیں کہ تم اپنا وہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو کر لو۔ گزشتہ بھی اس آیت کی وضاحت ہمارے سامنے آئی تھی قبلے کی وضاحت کے موقع پر، لیکن اصلی نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے اور قیامت پر کے دن پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں، اور رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور قیدیوں یا غلاموں کی گردن چھٹانے میں، یہ 6 صفات بیان فرمائی، اور نماز کی پابندی کرتا ہو، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، اور جو شخص اپنے عہدوں کو پورا کرنے یعنی وعدوں کو پورا کرنے والا ہے جب وہ عہد کر لیتا ہے، اور صبر کرنے والے ہوں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور جنگ کے وقت، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ تو یہ 10 صفات اللہ نے بیان فرما دی۔ ان صفات کے جو لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے بھائی؟ وہ سچے لوگ ہوں گے۔ تو اب پہلی آیت کی جو وضاحت تھی صادقین سے مراد کون ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور تقوی اور سچوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو صادقین سے مراد کون ہے؟ جن میں مذکورہ صفات پائی جاتی ہو۔ تو اس طریقے سے ایک طریقہ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کا خود قرآن کی آیات سے ہوتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری شکل اس کی یہ بھی ہے، جیسے تفسیر قرآن بالقرآن میں کہ ایک آیت کا جو سیاق و سباق ہوتا ہے، جو کانٹیکس ہوتا ہے، اس پر غور کرنے سے بھی ایک آیت کی تشریح دوسری آیت میں ہو جایا کرتی ہے، یعنی قرآن کی تشریح تفسیر قرآن ہی سے ہو جاتی ہے۔ جیسے سیاق و سباق پر اگر غور کریں گے تو قرآن مجید کی آیت کریمہ کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے خود قرآن سے۔ پہلی شکل جو بتائی گئی، ایک قرآن کی ایک آیت سے دوسری آیت حل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسری جو شکل ہے قرآن مجید کی آیت ہی کے سیاق و سباق سے کانٹیکسٹ پر غور کرنے سے آیت کریمہ کا مطلب اور اس کا مقصود واضح ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور قدیم زمانے جاہلیت کے دستور کے مطابق بے پردہ مت پھرو۔ یہ حکم ہے قرآن کا۔ بعض لوگ شریعت سے جو ناواقف ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں خطاب چونکہ ازواج مطہرات کو ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے اللہ مخاطب ہے، تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، بعض لوگ کرتے ہیں کہ یہ پردے کا یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص ہے۔ ازواج
اگلی اور پچھلے حصے پر غور کریں تو ہم کو پتا چلے گا کہ اللہ نے اور بھی حکم دیا ہے اس آیت کریمہ میں. جیسے فرمایا بولنے میں نزاکت سے کام نہ لو، یعنی جب کسی مرد سے بات کرو، اجنبی مرد سے کوئی عورت بات کرے تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ لہجہ نرم نہ ہو، لہجے میں لچک نہ ہو، بلکہ لہجے میں سختی ہو. جب عورت کے لہجے میں سختی ہوتی ہے تو مرد کے اندر فتنہ پیدا ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن کا حکم ہے کہ عورت کا لہجہ نرم نہ ہو. اور دوسرا حکم اللہ نے فرمایا نیک بات کہو. تیسرا دیا نماز قائم کرو. چوتھا حکم دیا زکات ادا کرو. پانچواں حکم دیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ان تمام احکام کے بارے میں کوئی حکم ایسا نہیں جس کے بارے میں کوئی بھی عقل مند آدمی یہ کہہ سکے کہ یہ احکام صرف ازواج مطہرات کے لیے. کیا ہے کوئی ایسی بات کہ یہ تمام احکام صرف ازواج مطہرات کے لیے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ تو سارے حکم امت کی ساری عورتوں کے لیے ہے. تو معلوم ہوا جب یہ سارے حکم امت کی عورتوں کے لیے، تمام عورتوں کے لیے ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے، تو پھر پردے کا حکم بھی تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہونا چاہیے. تو اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اور اے مسلمانوں جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے طلب کیا کرو. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے. حضرات صحابہ کو اللہ نے حکم دیا کہ ازواج مطہرات کے یہاں کسی ضرورت سے جانا بھی پڑے تو پردے کے پیچھے سے کوئی چیز مانگو، ان کے سامنے مت آؤ. پردے کا حکم دیا، پردے کی آیات اس وقت نازل ہوئی. اس آیت کے بارے میں بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ازواج مطہرات کے ساتھ یہ بات خاص ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگوں کی عورتوں کے لیے پردہ کرنا ہے. تو اس کا جو حل ہے وہ قرآن کی اگلی آیت بتلا دیتی ہے. اسی سورہ احزاب کی آیت میں اللہ نے فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم. یہ طریقہ تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی کا سبب ہے. اب ظاہر ہے کہ دلوں کی پاکیزگی صرف ازواج مطہرات ہی کے لیے مطلوب نہیں ہے بلکہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے مطلوب ہے. اس لیے آیت کے حکم کو کچھ خاص عورتوں میں ہی سٹ کر دینا، فٹ کر دینا یا درست نہیں ہو. تو آیت کریمہ ہی کے ایک مضمون سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے. کانٹیکٹ سے اگلا اور پچھلے پر غور کریں گے تو یہ آیت کریمہ صرف ازواج کے لیے نہیں بلکہ تمام عورتوں کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے. اسی طریقے سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اسی کے بعد فوراً اللہ نے اس میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم کو خوب اچھی طرح پاک کر دے. بعض لوگوں نے اس آیت کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اہل بیت سے مراد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں. ازواج مطہرات اس میں داخل نہیں ہے، صرف اولاد اہل بیت میں شامل ہے. لیکن قرآن کا سیاق، قرآن کا کانٹیکسٹ اس نظریے کو واضح طور پہ تردید کرتا ہے. اور کیونکہ اس آیت کے آگے اور پیچھے تمام تر جو خطابات ہیں وہ ازواج مطہرات کو. ابھی جو ہم نے اوپر خطابات سنے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ جو سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے کس کے لیے؟ ازواج مطہرات کے لیے. اور ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ پوری عورتوں کے لیے انسانیت کی. تو اب اس کے بعد یہاں جو اصل مخاطب ہے قرآن کی آیت کے انما یرید اللہ، یعنی اللہ کا ان احکام کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دینے کا، ان کو نماز کی پابندی کا حکم دینے کا، زکات کی ادائیگی کا حکم دینے کا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے حکم دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی جو فیملی ہے، جو گھرانہ ہے، جو اہل بیت ہے، ان میں سے پروردگار عالم اچھی طرح پاک کر دے. تو کیسے یہ ممکن ہے کہ اوپر نازل ہونے والے تمام احکام تو ازواج مطہرات کے لیے مانے جائیں اور آخر میں جو اہل بیت کا لفظ استعمال کیا گیا اس سے ازواج مطہرات کو نکال دیا جائے؟ تو یہ قرآن کے کانٹیکسٹ کے خلاف ہے. اور قرآن مجید میں اوپر سے جو تذکرہ آ رہا ہے اس سے
طریقے سے اللہ نے یہیں پر فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے ازواج نبی تمہارے گھروں میں جو تلاوت ہوتی ہے اسے یاد کرو۔ اس لفظ بیوت نے واضح کر دیا کہ پچھلی آیت میں اہل بیت کے مفہوم میں ازواج مطہرات تو سب سے پہلے داخل ہے، یعنی جو اس کے بعد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ فرماتے ہیں اے ازواج نبی تمہارے گھروں میں جو تلاوت ہوتی ہے اسے یاد کرو۔ وَاذْكُرْنَ کا معنی کیا ہے کہ عورتوں سے اللہ مخاطب ہے، اور عورتیں کیا ازواج مطہرات میں نہیں آئیں گی؟ عورتوں میں ازواج مطہرات ضرور آئیں گی۔ تو یہ جو اہل بیت کے مفہوم میں ازواج مطہرات کو لوگ شامل نہیں کرتے ہیں، یہ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ یہ تو صرف چند مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے دی کہ قرآن مجید کی آیت کو ایک دوسری قرآن کی آیت کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک آیت میں تفصیل نہیں ہے تو دوسری آیت اس کی تفصیل کرتی ہے، ایک آیت میں تشریح نہیں ہے تو دوسری آیت اس کی تشریح کرتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن ہی سے قرآن کی آیات کی تفسیر کیسے ہوگی کہ قرآن کے جو کانٹیکسٹ ہے اس کو دیکھا جائے گا، جس کی وجہ سے قرآن مجید کی تفسیر بڑی آسانی کے ساتھ میں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے بعد جو دوسرا ماخذ ہے تفسیر قرآن کا وہ ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ نے متعدد مقامات پر اس بات کو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اپنے قول اپنے فعل سے آیات قرآن کی تفسیر فرمائیں۔ چنانچہ چند آیات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، ان آیات کے ترجمے پر ہم غور کریں اور ان آیات سے ملنے والے مطلب اور سبق پر غور کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ قرآن کی تفسیر کے لیے بھیجے تھے یا نہیں بھیجے تھے، اور ترجمے پر غور کریں گے، آیات پر غور کریں گے تو وہ شبہ بھی ہمارا دور ہو جانا چاہیے کہ بہت سارے لوگ اس بات کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ جو احادیث ہم تک پہنچی ہے وہ احادیث اتھینٹک ذرائع سے نہیں پہنچی ہے، لہذا ہم حدیث کو تو مانیں گے لیکن جو حدیث اب ہمارے سامنے ہے اس کے پہنچنے کے جو ذریعہ ہے وہ اتھینٹک نہیں ہے، اس کے پہنچنے کا جو سبب ہے وہ اس میں شک اور ڈاؤٹ ہے، لہذا ہم حدیثوں کو نہیں مانتے۔ حدیثوں کو نہیں مانتے تو حدیث میں موجود قرآنی تفسیر کو بھی نہیں مانتے، تو لہذا قرآن ہی سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ قرآن مجید کی وضاحت، قرآن مجید کی تشریح، قرآن مجید کی تفسیر خود نبی علیہ السلام کرتے تھے اور یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ چنانچہ پہلی آیت کریمہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت سے بیان فرما دیں جو ان کی طرف نازل کی گئی۔ کون سی باتیں نازل کی گئی؟ قرآن ہی نازل کیا گیا۔ تو قرآن مجید میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے وضاحت کے ساتھ بیان کرنا، نبی کے اوپر قرآن نزول کرنے کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا۔ ہم نے نبی پر قرآن کیوں نازل کیا کہ وہ دوسروں کے سامنے اس کی وضاحت فرمائیں، اس کی تشریح فرمائیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 یہ دوسری آیت دلیل کے طور پر لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا جبکہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیات تلاوت کرے اور انہیں پاک و صاف بنائے اور ان کو کتاب یعنی قرآن اور حکمت کی تعلیم دے، اگرچہ
اللہ تزکیہ کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو قرآن مجید اور حکمت کی تعلیم دے۔ کس چیز کی تعلیم دے؟ قرآن مجید میں جو نازل ہوا ہے اس کو سمجھائیں، اس کو بتلائیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد۔ تیسری آیت کریمہ سورہ نساء کی آیت نمبر 105، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ آپ لوگوں کو ان لوگوں کے درمیان ان ہدایات کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھائی۔ اس میں بھی اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن کیوں اتارا؟ اس لیے اتارا تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے گئے احکام کے مطابق فیصلہ فرمائیں۔ چوتھی دلیل سورہ نحل کی آیت کریمہ، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے آپ پر کتاب نہیں اتاری مگر اس لیے کہ آپ لوگوں کو وہ باتیں کھول کھول کر بتا دیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور تاکہ یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سبب۔ ان آیات میں خود قرآن کریم کی یہ واضح فرما دیا کہ سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ دنیا کو قرآن کریم کی ہدایات اور اس کے اسرار و معارف سے آگاہ کریں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے سکھلائیں۔ اس لیے قرآن کریم ہی سے یہ ثابت ہو جاتی ہے بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تفسیر قرآن کا اہم ترین ماخذ ہے، یعنی اہم سبب اور ذریعہ قرآن مجید کی تفسیر کا حدیث رسول ہے۔ اس سلسلے میں عقلی اعتبار سے اگر غور کریں گے تو کوئی لمبی چوڑی تفسیر کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اس لیے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اس سے بہتر قرآن کو کون سمجھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جس پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا وہ نبی علیہ السلام ہے، نبی علیہ السلام سے بہتر قرآن مجید کو کون سمجھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس دنیا میں اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہو سکتا جو یہ کہے قرآن کریم نازل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا لیکن اس کی تفسیر میں زیادہ جانتا ہوں۔ اس سے بڑا احمق کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ یہ غلطی میں ڈالنے کی لوگوں کو کوشش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اہمیت تو مسلم ہے، جو حدیث ہے اس کی اہمیت کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم تک جن ذریعوں سے حدیث پہنچی ہے وہ قابل اعتماد نہیں، اس لیے ہم ان حدیثوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے، ہم حدیثوں کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام کی طرف سے وہ حدیث ہم تک پہنچی ہے یہ بات ہمارے لیے کنفرم نہیں ہے، اسی لیے ہم کو احادیث کو قبول کرنے میں شک ہے، احادیث کو قبول کرنے میں تردد ہے، احادیث کو ایکسپٹ کرنے میں ڈاؤٹ ہے۔ لیکن اگر اس معاہدے کو مان لیا جائے، یعنی جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں انسانیت کو، اگر اس کو قبول بھی کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ بات مطلب یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو آپ علیہ السلام کو قرآن کریم کا معلم بنا کر بھیجا اور بار بار یہ واضح فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کی تشریح اور توضیح کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اس لیے قیامت تک تمام مسلمانوں کا فرض ہے آپ کی تعلیمات کی پیروی کریں، آپ کی ہدایات کا اتباع کریں، آپ کے رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تعلیمات کو باقی رکھنے کا، محفوظ رکھنے کا انتظام نے فرمایا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ پر ایمان رکھنے والا شخص ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ خود کہتے ہیں کہ نبی کی تعلیمات پر عمل کرو، نبی کی تفسیر کو قبول کرو، نبی کے سکھائے ہوئے پہ عمل کرو، نبی سے قرآن سیکھو، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی تفسیر یعنی حدیث کو محفوظ رکھنے کا انتظام نہ کرے؟ تو پھر قرآن مجید کی ایک اور آیت پر اعتراض ہوگا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے باہر کا مکلف نہیں کرتا، کہ اللہ نے قرآن مجید کی تفسیر کو محفوظ رکھنے کا انتظام نہیں فرمایا اور حکم دے رہے ہیں کہ اس تفسیر پر عمل کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
لہذا اس قسم کے اعتراضات بالکل بے بنیاد ہے، بالکل غلط ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ بعض لوگ اس سلسلے میں یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے لیے تو معلم قرآن تھے، لیکن ہمارے زمانے میں معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت نہیں رہی۔ اس قسم کا بھی نبی علیہ السلام کی حدیثوں پر اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن اس بے تکی بات کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ وہ صحابہ کرام جن کی مادری زبان عربی تھی، جو اس کے ایک ایک لفظ کا لغوی اور محاورتی مفہوم اور معنی کو جانتے تھے، جو نزول قرآن کے پورے ماحول سے نہ صرف باخبر تھے بلکہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر عمل کرنے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، جو ایک ایک آیت کے پورے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، انہیں تو پیغمبر کی تعلیم کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور ان کے مقابلے میں اس زمانے کے لوگ جن کی مادری زبان نہ عربی ہے، نہ نزول قرآن کا ماحول ان کے سامنے ہے اور نہ اس کے پس منظر سے آگاہ ہے، قرآن مجید کی تفسیر کو جاننے کے لیے انہیں کسی بھی رہنمائی کی اور کسی بھی سکھانے والے کی ضرورت باقی نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کو تو نبی کی ضرورت پڑ رہی تھی، لیکن آج کے مسلمان کو حدیث کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے قرآن مجید سمجھنے کے لیے۔ یہ بے تکی اعتراض کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں بہت بڑا ایک یہ تفصیلی موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہم تک پہنچی ہے وہ کتنی قابل اعتماد ہے۔ اس موضوع کی تحقیق کے لیے علم حدیث اور اسماء الرجال کا پورے کتبخانے موجود ہے۔ حدیث کے اوپر بہت بڑا علماء کرام نے ذخیرہ جمع فرمایا اور اسماء الرجال کی بحث کو چھیڑا کہ کس حدیث کا کون سا راوی وہ کس حیثیت کا ہے، اس کا علمی مقام کیا ہے، اس کا تقوی کا مقام کیا ہے، اس کی عملی حیثیت کیا ہے، اس کی علمی قابلیت کیا ہے۔ علماء نے اس کو چھانا پھٹا ایک معیار بنایا، کچھ ضابطے بنائے کہ اس ضابطے اور معیار پر یہ بندہ اترے گا تبھی اس سے حدیث لی جائے گی، تبھی اس کی حدیث کو قبول کیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب حدیثوں کو جمع کر رہے تھے تو حدیث کو جمع کرنے کے زمانے میں ایک مرتبہ کسی بندے کے یہاں ان کو علم ہوا کہ بہت قیمتی حدیث موجود ہے، جو حدیث لینے کے لیے اس کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ گھوڑے کو چارہ کھلانے کے لیے ہاتھ میں چارہ لیا ہوا ہے اور اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ جب وہ اس کے قریب آیا تو چارہ نہیں کھلایا تو امام بخاری وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ پوچھا کسی نے تو کہنے لگے جو چارہ کھلانے میں گھوڑے کو دھوکہ دے دے میں اس پر کیسے اپنے آقا کی حدیث پر اعتماد کر کے حدیث لے سکتا ہوں۔ اتنی احتیاط کے ساتھ حدیثیں جمع کی گئی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی تفصیل اگر ہم بیان کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو بہت بڑی حدیث کی کتابیں، حدیث کے اوپر کتابیں علماء نے لکھی ہے، تدوین حدیث کے نام سے، حفاظت حدیث کے نام سے، اسماء الرجال کا اتنا بڑا فنڈ کہ لاکھوں کی تعداد میں علماء نے اسماء الرجال کے فن پہ محنت کی اور حدیث کے ایک ایک ٹکڑے کو، ایک ایک لفظ کو کس صحابی سے، کس راوی سے، راوی کی ثقافت، راوی کا تقوی، راوی کی امانت، راوی کی دیانت، حدیث کو نقل کرنے والے کو راوی کہتے ہیں، اس راوی کی ایک ایک کیفیت کو، ایک ایک صفت کو علماء نے کھنگال ڈالا اور اس کے اوپر ضخیم کتابیں لکھ ڈالی تاکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی اہل خیرے سے ہم نقل کرنے والے نہ بن جائیں اور حدیث رسول کے ذخیرے میں کسی بھی اہل خیرے کا کوئی قول منقول نہ ہو جائے۔ اتنی احتیاط کی گئی ہے، اس کے باوجود لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیثیں جو محفوظ کی گئی ہے وہ تو اجمیوں سے آئی ہے، وہ 300 سال کے بعد آئی ہے۔ میرے بھائیوں، حدیثیں کن احتیاطوں کے ساتھ، کن محنتوں کے ساتھ، کن مشقتوں کے ساتھ، کتنی فکر کے ساتھ، کتنی لگن کے ساتھ، کتنی بے چینیوں اور بے قراریوں کے ساتھ کئی میلوں کا سفر کر کے علماء نے ایک ایک حدیث کو محفوظ کیا ہے۔ ایک ایک محدث کے پاس جانے کے لیے کئی دن کا، کئی مہینوں کا سفر کر کے، بھوک کو برداشت کر کے، فاقوں کو سہ کر، تکلیف کو سہ کر، اپنے آپ کو بے قرار اور بے چین کر کے، بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر کئی دن تک اپنے گھروں سے دور چلے جاتے ایک حدیث کو جمع کرنے کے۔ اس محنتوں کے بعد حدیث رسول جمع کی گئی، ایسے ہی جمع نہیں ہو گئی۔ آج لوگ بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں اور حدیثوں سے دور کرنے کے لیے آج بھی امت مسلمہ کو بہت زیادہ دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے۔ کوششیں جاری ہے ان کی جو حدیث کے
درجے کے اوپر پائی جاتی ہے. حالانکہ حدیث قرآن کی تفسیر کا دوسرا اہم ماخذ ہے. حدیث تشریح ہے قرآن کی، حدیث وضاحت ہے قرآن کی، حدیث تعبیر ہے قرآن کی، حدیث ڈیٹیل ہے قرآن کی. اگر قرآن میں کوئی واقعہ شارٹ میں ہے تو حدیث اس کی تشریح کرتا ہے. قرآن میں کوئی حکم مختصر ہے، حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے. قرآن میں کوئی واقعہ اشاروں میں ہے، حدیث اس کی ڈیٹیل بیان کرتی ہے. قرآن میں کوئی حکم بالکل مختصر ہے، حدیث اس کی تشریح کرتی ہے. قرآن میں کوئی آیت ایسی ہے جس کا پس منظر نہیں ہے، حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، حدیث کا بہت بڑا مقام ہے، حدیث کی بہت بڑی فضیلت ہے. ایسے ہی علماء کرام نے اپنی زندگیاں حفاظت حدیث کے اوپر نہیں لگا ڈالی. 1400 سال کی تاریخ میں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں اگر ہم گننے کے لیے تو پتہ نہیں کروڑوں سے بھی زائد ہوں گے. اللہ بہتر جانتا ہے کتنے محدثین اس دھرتی پر آئے ہیں. زمین اور آسمان کی نگاہوں نے اپنے محبوب کی باتوں کو محفوظ کرنے کے لیے کتنے سروں کو دیکھا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کئی سارے لوگ نعوذ باللہ ایک غلط کام کے پیچھے لگے. کیا یہ سارے علماء، سارے محدثین ایسی باتوں کو نقل کرنے میں مصروف ہیں جن کا کوئی سرپیر نہیں؟ کیا ایسی حدیثوں کو نقل کرنے میں مصروف ہے جو نبی سے ثابت نہیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اپنے محبوب کی حدیثوں کو محفوظ نہیں کرے گا؟ وہ حدیثیں تو قرآن کی تشریح ہے. آج مسلمانوں کو عمل سے روکنے کے لیے، مسلمانوں کی زندگی کو اسلامیات اور اسلام کی ساری تعلیمات کو جو عالمگیر تعلیمات ہے عمل کرنے سے روکنے کے لیے حدیثوں کے سہارے کو توڑ دیا جا رہا ہے. جو حدیثوں کا آسرا، جو حدیث کا سہارا قرآن کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کے یہاں موجود ہے، ایک عالمی سازش کے تحت انسانیت کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جا رہی کہ حدیث 300 سال بعد لکھی گئی تھی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. حدیثیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی لکھی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ کی ایک جماعت تھی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں لکھا کرتی تھی، حدیثیں نقل کیا کرتی تھی. اللہ کے نبی کی جو گفتگو ہے وہ بعد میں حدیث رسول کے نام سے مشہور ہو گئی. اللہ کے نبی کے زمانے میں تو جو آپ نصیحت فرماتے صحابہ رسول نقل کر لیتے، لکھتے چلے جاتے. ایک مرتبہ ایک صحابی جو کاتب تھے وہ لکھنا چھوڑ چکے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا ہو گیا، تم میری باتوں کو نقل نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول، مجھے میرے ساتھیوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی تم ہر بات کو نقل کر لیتے ہو. کبھی آپ علیہ السلام غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، ہر مرتبہ ایک الگ الگ کیفیت ہوتی ہے. تم اگر اس طرح ہر بات کو نقل کر لو گے تو کیسے رہے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس زبان سے کوئی بات میری اپنی طرف سے نہیں نکلتی، چاہے خوشی میں رہوں چاہے غمی میں رہوں. جو بات سچ ہے، جو بات اللہ کو منظور ہے، تمہارے نبی کی زبان وہی ہے. تو صحابی نے پھر لکھنا شروع کیا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی احادیث لکھی جاتی تھی اور ایک صحابہ کی بہت بڑی جماعت ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو محفوظ کرنے کی بہت حد تک کوشش کی اور اپنی تن کی، دھن کی، من کی بازی لگا ڈالی. اسی لیے احادیث سے پہلے ہم سنتے ہیں کہ ہم نے وبی حدثنا قال قال قال، حدیث کی جو عربی عبارات ہوتی ہے تو ان میں عن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، عن محمد ابن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عن کے ذریعے سے ایک صحابی، ایک شخص اپنے پہلے والے کا نام بتاتا ہے، دوسرا تیسرے کا، تیسرا چوتھے کا، چوتھا پانچویں کا، ایک ترتیب کے ساتھ نام بتاتے ہوئے تابعین، تابعی کا نام بتاتے ہیں، تابعی صحابی کا نام بتاتے ہیں، صحابی نبی کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو یہ ساری چین محفوظ ہے. مثال کے طور پر کہ حضرت امام اعظم ابو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرض کر لیجیے
لیجئے کہ امام بخاری نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، فرض کرے کہ ابراہیم نخعی سے سنا، انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے سنا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اس طریقے سے حدیثیں چین کے ساتھ محفوظ ہیں، سلسلے کے ساتھ محفوظ ہے۔ آپ قرآن کے بارے میں کہیں نہیں سنیں گے کہ فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے قرآن سنا۔ کیوں؟ قرآن مجید تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کرنے کا ایک الگ ذریعہ اور سبب بنایا تھا۔ حدیث رسول میں بہت حدیثیں ہیں، بہت صحابہ ہیں، بہت تفصیلات ہیں، تو اللہ نے اس کا ایک الگ انتظام فرمایا۔ کوئی ایسا صحابی نہیں آپ کو ملے گا جو نبی سے نہیں سنے اور یہ کہہ دے کہ میں نے نبی سے سنا۔ حالانکہ بعض صحابہ کے بارے میں تو یہ حالت ان کی لکھی ہے کتابوں میں کہ جب وہ حدیث رسول کو بیان فرماتے تھے تو ان کے جسم پر کب کبھی تاری ہو جاتی تھی، ان کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا تھا، ان کے پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے۔ لوگوں علماء نے لکھا کیوں؟ اس لیے کہ شاید ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا ہو اور ہم یہ بات منسوخ کر دیں تو کیا ہوگا، اتنا ڈرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ بات منقول ہے کہ وہ بھی بہت کم حدیثیں بیان کر کیا کرتے تھے، بہت ڈرتے تھے نقل کرنے سے۔ کیوں؟ پتہ نہیں نبی زبان سے کوئی بات ایسی نہ نکل جائے جو نبی نہ فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے کہا فرمایا جو میری طرف جھوٹ کو منسوخ کرے، من کذب علیک متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اسی لیے صحابہ ڈرا کرتے تھے۔ صحابہ کے بعد بھی بہت سارے علماء، بلکہ آج تک بھی علماء ہم خطبوں میں سنا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ارشاد اللہ کے نبی علیہ السلام کا سناتے ہیں جو بھی کہتے ہیں، مثال کے طور پر نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تو علماء کیسے نقل کرتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا مطلب؟ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ غفلت کا شکار ہے، پہلی نعمت صحت کی، دوسری نعمت ہے فرصت کی، یا پھر نبی علیہ السلام نے اس طرح کا آخر میں لگاتے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیوں اتنا ڈرتے ہیں حدیث کے بیان کرنے میں؟ تو آپ سوچیں جن لوگوں کے دل تقوی سے اتنے زیادہ بھرے ہوئے ہوں، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کو نقل کرنے میں احتیاط کے اعلیٰ درجے پر ہو، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے تابعین، وہ علماء، وہ اکابرین، وہ محدثین جنہوں نے پوری زندگیاں لگا دی، کیا نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹ کو منسوخ کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ ایک بہتان ہے، یہ ایک تہمت ہے علماء پر سے اعتماد کو ہٹانے کے لیے، اور یہ کوشش ہے اسلام دشمنوں کی، اسلام کے ماننے والوں پر اپنا تسلط قائم کرنے کی، مغربی تسلط کو قائم کرنے کی، اور اسلامی تعلیمات سے مسلمانوں کے رشتے کو کمزور کرنے کی۔ تو یہ دوسرا ماخذ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پہلا ماخذ قرآن مجید، دوسرا ماخذ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا ماخذ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے، اور قرآن مجید سے قرآن مجید کی تفسیر کا دوسرا طریقہ قرآن کے کانٹیکسٹ پر غور کریں گے، سیاق و سباق پر، اگلے پچھلے پر غور کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن مجید کی اس آیت کا حکم کیا نکل رہا ہے۔ اور دوسرا جو ماخذ ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دوسری قسم ہے قرآن آیات کی۔ پہلی قسم وہ ہے جن آیات کو سمجھنے کے لیے عربی کافی ہے، عربی زبان کافی ہے، آسان ہے، جن میں کوئی ابہام نہیں، جن میں ان کے سمجھنے میں کوئی شک نہیں، جن کے پڑھنے کے بعد مطلب عام طور پہ سمجھ میں آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب اگر اس کی کوئی گرامر کے اعتبار سے ترجمہ کر لے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اب آپ بتائیں ان آیات کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے کیا کوئی مشکل پیش آئے گی؟ کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے؟ کوئی حکم ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ جب عربی گرامر پڑھ لیں گے تو اس طریقے کی بہت ساری آیات ہیں جن کو گرامر کے
عربی کے سیکھنے کے ذریعے سے، لغت عرب کو سیکھنے کے ذریعے سے انسان آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ دوسری وہ آیات جن کو سمجھنے کے لیے ان سہاروں کی ضرورت ہے۔ ایک قرآن کا سہارا، قرآن کی تشریح قرآن سے، قرآن کی تفسیر قرآن سے، دوسرا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا۔ تو پھر دونوں صحابہ کے درمیان، دونوں کے قول کے درمیان تطبیق کو، مطابقت کو دیکھا جائے گا۔ اگر دونوں قول ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں، ان کے اندر کوئی مناسب حل نکل سکتا ہے، تو پھر ان دونوں کے قول کو مناسب حل کے ساتھ بھی قبول کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی حل نہیں نکل سکتا، دونوں صحابہ کے درمیان کوئی ایسا اختلاف ہے، تو جو مجتہد ہوتا ہے، جو قرآن مجید اور احادیث اور کئی علوم کا جامع ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں جو اقوال ملتے ہیں وہ قبول کیے جائیں گے۔ ان میں بھی وہی حکم ہے جو حضرات صحابہ کا تھا، یعنی اگر ان کا قول ایسا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی گئی واضح حدیث اور قول کے موافق ہے تو قبول کیا جائے گا، اور اگر مخالف ہے تو چھوڑ دیا جائے گا۔ صحابہ کا بھی مخالف اگر کوئی قول مل جائے تو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اگر ایسا قول ہے تابعین کا کے درمیان، دو تابعین کے درمیان اختلاف ہے، تو جس کا قول، جس کی دلیل مضبوط ہے، اس کا قول قبول کیا جائے گا۔ اور اگر تابعین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے تو پھر دونوں میں سے سب کا قول قبول کر لیا جائے گا۔ پھر پانچواں ماخذ ہے لغت عرب۔ جیسا کہ آپ کے سامنے گزشتہ درس میں یہ بات آ گئی ہے کہ قرآن کی بعض آیات وہ ہیں جن کو سمجھنے کے لیے، جن کے مطلب کو جاننے کے لیے وہ بالکل ایسی آسان ہوتی ہے کہ کسی بھی گہرے علم کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ لغت عرب، یعنی اگر عربی کسی انسان کو لغت عرب کی آ جائے تو آسانی کے ساتھ ان آیات کا مطلب سمجھا جا سکتا ہے۔ جیسے وہ آیات جن میں کوئی فقہی مسائل نہیں ہیں، جو جن میں پیچیدہ مسائل نہیں ہیں، جو دقیق آیات نہیں ہیں، جو جن کا مطلب بالکل صاف اور واضح ہے، وہ آیات ایسی ہیں جو لغت عرب سے حل ہو جایا کرتی ہیں۔ اور جو آیات ایسی ہیں کہ جن کے مطلب کو سمجھنے کے لیے گہرے علم کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو وہ یہ ماخذ آپ کے سامنے بتائے جا رہے ہیں کہ اس کے لیے قرآن مجید ہی سے، قرآن مجید کی آیت کی وضاحت ہوتی ہے، کبھی احادیث رسول سے، کبھی صحابہ سے، کبھی تابعین سے۔ اس میں 5ویں نمبر پہ لغت عرب بھی ہے، اس لیے کہ لغت عرب کو بالکل صرف بغیر کسی علم کے اگر عربی لغت سے قرآن مجید کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو تب بھی قرآن مجید کی آیات حل نہیں ہو پائے گی۔ یعنی وہ آیات جن آیات میں تو سمجھنے کے لیے کوئی دقت نہیں ہے، ان آیات کو تو انسان بڑی آسانی سے سمجھ پائے گا، لیکن وہ آیات جن آیات کے سمجھنے میں اس کا مفہوم، اس کا مطلب، اس کا مصداق، اس سے نکلنے والے مسائل، اللہ کی مراد، نبی علیہ السلام کی منشا سمجھ نہیں پا سکتا، تو اس کے لیے ان 4 اسباب کے ساتھ لغت عرب کی بھی ضرورت ہے۔ یعنی عربی لغت کی ضرورت بھی تب بھی پڑتی ہے جن 4 اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، قرآن مجید ہے، احادیث رسول ہے، صحابہ کے اقوال ہے، تابعین کے اقوال۔ اس کے ساتھ ساتھ میں لغت عرب بھی اس لیے ضروری ہے کہ لغت عرب میں اتنے ایک لفظ کے کئی معنی ہوا کرتے ہیں۔ اگر آدمی کو ان 4 علوم پہ دسترس نہیں ہوگی، کمال نہیں ہوگا، تو ہو سکتا ہے وہ صرف عربی گرامر کو لے کر قرآن مجید کے ایک لفظ کا ایک معنی بیان کر دے، تو پھر گمراہی اس کا مقدر ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر وَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے بات بار بار سنی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا تو یہ حکم دیا کہ پتھر پر عصا کو مارو۔ جب عصا کو پتھر پر مارا تو 12 چشمے بن کر بہہ پڑے۔ یہ ہے عرب کا محاورہ، عرب میں یہ عربی جاننے والے کے ذہن کے قریب معنی۔ جب اس کے سامنے وَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ پڑھا جائے، جب یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا وہ سنے گا تو فوری اس کا ذہن اس معنی کی طرف جائے گا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پتھر پر لاٹھی کو مارو۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کے معنی اس سے ہٹ کر لیے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے، اور یہ معنی بیان کیے ہیں کہ اپنے عصا کے سہارے سے پہاڑ پر چڑھو۔ تو وَاضْرِب کے معنی چڑھنے کے کیے اور حجر کے معنی پہاڑ کے کیے۔ سر سید احمد خان ایسی شخصیت گزری ہے اسلامی دنیا میں کہ وہ مغرب سے بہت مرعوب ہو چکے تھے، سائنسدانوں سے، عقل کے ان لوگوں سے، اہل عقلوں سے بہت مرعوب ہو چکے تھے۔ تو اس
اس کا انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ وضرب بعصاک الحجر، یعنی لکڑی عصا کے ذریعے سے پہاڑ پر چڑھو۔ تو یہ عربی لغت کے اعتبار سے بالکل غلط معنی ہے۔ دور دور تک اگر اس کا عربی لغت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو لفظی اعتبار سے کوئی معنی نکلے گا، لیکن عربی اعتبار سے جو محاورہ بنتا ہے اس کے اعتبار سے غلط معنی ہے۔ اور جو علماء، جو صلحاء پچھلے 1400 سال سے 14 صدیوں سے جو معنی وضرب بعصاک الحجر کا بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس کے خلاف ہے، بالکل خلاف ہے، جمہور کے خلاف ہے۔ تو اس طریقے سے صرف لغت عرب کو اگر ہم حجت مانیں گے اور عربی گرامر لے کر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بیٹھ جائیں گے تو گمراہی کے دروازے کھل سکتے ہیں، جیسے آج کھل رہے ہیں۔ تو عربی لغت ہی سے قرآن مجید کو حل کرنے کا جو ذہن میں ایک بھوت سوار ہو چکا ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ صرف گرامر سے قرآن مجید کو حل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ محاورات عرب کو نہ سیکھ لیا جائے۔ یہ جو ترجمہ ہے محاورات عرب کا، چونکہ قرآن عرب میں نازل ہوا، عرب کے محاوروں کے اعتبار سے نازل ہوا، تو اب بعض جگہ عرب کا محاورہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن گرامر کا معنی کچھ اور نکل رہا ہے۔ تو گرامر سے قرآن حل کرنے والے عرب کے محاورے کو چھوڑ کر، علماء کی تفسیر کو چھوڑ کر اور مفسرین کا اقوال کو چھوڑ کر جو معنی ان کے سمجھ میں آ رہا ہے وہ معنی کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ 5واں ماخذ ہے لغت عرب، اور 6واں ماخذ ہے عقل سلیم، یعنی ایسی عقل جو شریعت اور سنت کی روح سے ان دونوں کی مطابقت میں چلنے والی ہو۔ یعنی عقل کا دائرہ کار تو ہم نے سن لیا کہ عقل کا دائرہ کار تو بہت محدود ہے، وسیع نہیں عقل کا دائرہ کار، لیکن پھر بھی قرآن اور سنت اور ان 5 ماخذوں کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو وہ عقل جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی تابع ہو، ایسی عقل بھی قرآن مجید کو سمجھنے کا ذریعہ بن سکتی ہے جب تک کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق نہ چلنے والی۔ جب اپنی مرضی سے عقل کو چلائیں گے قرآن و سنت کو چھوڑ کر تو گمراہی مقدر بنی گی۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کا جو ملکہ انسان کو دیا ہے، اب تک قرآن مجید کے نزول کو 14 صدیاں گزر گئی، علماء نے سینکڑوں مسائل قرآن مجید سے نکالے ہیں عقل کی بنیاد پر۔ تو وہ مسائل جو قرآن و سنت کی مطابقت میں رہ کر، اتباع میں رہ کر عقل کے ذریعے سے نکالے جاتے ہیں، وہ مسائل بھی قابل قبول ہیں۔ اسی لیے عقل بھی ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو یہ 6 ماخذ ہمارے سامنے بیان کیے گئے، یہ تفسیر کے قابل اعتبار ماخذ ہیں، یعنی تفسیر کے حاصل ہونے کے 6 ایسے اسباب جن کا اعتبار علماء نے کیا ہے۔ پہلا ہے قرآن، کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے۔ دوسرا ہے حدیث، قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے۔ تیسرا ہے قول صحابی، چوتھا ہے تابعین کا قول، اور 5واں ہے بھول گئے بھائی لغت عرب، اور 6واں ہے عقل سلیم۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔